طلب بھائی آپ کی اجازت سے آخری پوائنٹ ہے اور آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیے اور پانی پئیں آرام سے تسلی سے۔ یقیناً آڈینس تک میسج پہنچ رہا ہے۔ طلب بھائی آخری پوائنٹ ہے۔ تھوڑی کڑوی اور تاریخی باتیں ہیں۔ طلب بھائی بہت سارے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں مختار سقفی کو لے کے۔ اس کو ہیرو بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو ولن بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کی طرف محبت بھی نظر آتی ہے، اس کی طرف تعصب بھی نظر آتا ہے، شدت بھی ہے، جھکاؤ بھی ہے۔ امام نووی شرح مسلم، ابن کثیر میزان الاعتدال، تفسیر قرطبی، معجم الکبیر اور امام ابن حبان، امام ذہبی، یہ ساروں نے لکھا ہے۔ وہ جو حضرت اسما والی حدیث ہے نا، ان کی جو کوٹیشن نقل کی ہے امام ترمذی نے اور امام صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے کہ حجاج بن یوسف کے سامنے جب انہوں نے کلمات بھی ادا کیے تھے کہ ہم وہ جو حدیث آئی ہے کہ بنی ثقیف میں ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا، اس حدیث پہ جو ان کے کومنٹس ہیں، اور انہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے کہا کہ ظالم تو ہم دیکھ چکے ہیں، کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، ظالم تم ہو۔ حجاج کو ظالم قرار دیا، اور یہاں پہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ساروں نے کہا ہے کہ یہ جو مختار ہے اشارہ اس کی طرف تھا کہ کذاب یہ ہے۔ اچھا، اب طلب یہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ساروں نے کہا کہ یہ جو مختار سقفی ہے یہ کذاب ہے۔ ایون یہاں تک لکھا کہ امام قرطبی نے اور امام ذہبی نے، ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے، معجم الکبیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ زید بن ارکم آئے نا تو اس نے کہا اب تھوڑی دیر پہلے آتے میں آپ کو زیارت کرواتا جبرائیل اور میکائیل کی۔ اور آگے امام ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ وہ عراقی ہے جس نے عراق میں جا کے پھر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو خود اس کے بہنوئی ہیں اور یہ بھی ان کا بہنوئی ہے، ان کی بہن ان کی طرف تھی، اس کی بہن ان کی طرف تھی، پتہ نہیں اب یہ تاریخی بات ہے یا غلط ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر ہوا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، درست کہتے ہیں آپ کہ وہ اس پہ وحی اترتی تھی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو ابن عمر نے جواب دیا وہ شیطان وحی کرتا تھا، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ تو پھر باقی سارے محدثین نے یہی لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھ پہ جبریل اترتے ہیں، مجھے غیب کا پتہ ہے اور اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور علامہ مجلسی نے خود لکھا ہے کہ یہ محبان رسول میں سے تھا، اس نے چن چن کے بدلہ لیا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور دوسری طرف اہل تشیع منہج کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جناب محب اہل بیت تھا۔ مختار سقفی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ ہماری نئی یوتھ کو کہاں رکھنا چاہیے؟ چیمپئن بنائیں، ولن بنائیں، یا ہم اس کو ہیرو ثابت کریں؟ دیکھیں وہ کوئی اس طرح کی شخصیت تو نہیں ہے کہ اس کی آقا علیہ السلام سے کوئی نسبت ہو، یا پھر قرآن مجید اس کے بارے میں کچھ کہتا ہو، یعنی کہ نہ وہ صحابہ کرام میں سے ہے، نہ وہ آقا علیہ السلام کے قرابت داروں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ایک شخصیت، ایک تاریخی شخصیت ہے۔ دونوں دونوں طرف بات جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو میں نے اپنی ایک آرٹیکل میں بھی واضح کیا تھا کہ جب تاریخ نقل ہوتی ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر نا مورخین اپنا تبصرہ بھی نقل کرتے ہیں۔ تبصرہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی رائے ہے۔ اب یہ تبصرہ ہے کہ اس نے حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ لیا تو تاریخ میں نقل ہو گیا، اس کے محرکات کیا تھے، یہ تو تبصرہ ہے۔ اب وہ روایتوں میں تو نقل نہیں ہوتا نا، ظاہر سی بات ہے وہ تو لوگ اپنے طور پر بیان تاریخ نقل کرنے کے بعد اس پر آگے تھیسیز ہوگا تو وہ ریسرچ ورک ہے، جو بھی ہے فیڈ بیک دیں گے۔ ایک تبصرہ ہے کہ اس نے حسین ابن علی کی محبت میں قاتلین حسین سے بدلہ لیا، ٹھیک ہے یہ بھی تبصرہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ اب دونوں میں سے آپ نے مزید پھر روایات کو دیکھنا ہے کہ کس کا تبصرہ روایات کی حق میں جا رہا ہے اور کس کا تبصرہ روایات کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ طالب علمات جو ہیں ہمارے تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، تلاش بھی کریں۔ ہماری ترجیح یہی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کوئی ثابت نہیں ہے، جو صحابہ مسلمہ کذاب دا گاٹا لا سکتے ہیں اوے عبداللہ ابن عمر کا شیطان آندا سی۔ یعنی کہ آپ حیران ہیں کہ عقل نو ہاتھ مارو کہ اب اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی پوزیشن یہ نہیں تھی، یہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے، یا تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تعداد گننے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں تو یہ طلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر، قرطبی، ذہبی، ابن حبان، نہیں آپ یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ
اس کو آپ یوں لیں کہ روایت ایک ہے، وہ ہزار کتابوں میں آ گئی ہے، تو مصدر تو ایک ہے نا اس کا۔ نہیں تو پھر کذاب سے کون؟ نہیں مسلم ترمذی نے بھی نقل دیکھیں کیا ہے نہیں، کذاب۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہے کون، اس کا اطلاق اس پہ کرنا ہے کہ نہیں، ہے تو آپ کی اور میری بات ہے نا۔ پیغمبر کی بات زن سے پاک ہے نا، میری آپ کی تو زن سے مبرہ تو نہیں ہوگی نا، ہم تو زن کے اندر ہیں۔ تو جاتی ہے اس کے نہیں یہ تو چلے زن ہے نا، اگر کھاتے میں جاتی بھی ہے تو زن، وہ کھاتے میں تب جاتی جب اس نے دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے ہاں نا؟ بھی یعنی کہ اس کو ابن حجر اسقلانی نے آپ نے جو باتیں کی ہیں نا وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا تاریخ، مسلمہ تاریخ اس بات کو اون کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدہ کائنات کی نسبت سے بعض معتبر شخصیات پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ایک طبقے کے ہاں وہ مسلمہ تاریخ ہے اکارڈنگ ٹو دیم، لیکن سنیوں کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ اب میں اس پر پتہ کیا کہتا ہوں کہ مسلمہ تاریخ میں آپ ثابت کریں نا، پورا مدینہ خاموش، ائمہ خاموش، آئی وٹنس ایک بھی بول نہیں رہا، جو بھی معاملات ہیں انویسٹیگیشن آپ اس کی دیکھ لیں، تو میں اس کو نا سنیوں کے حق میں ہی لیتا ہوں۔ سنی کتابوں میں بھی اور شیعہ کتابوں میں بھی اس واقعہ کی کہیں نہ کہیں اصل ملتی ہے با اعتبار روایت۔ ان روایات کی تحقیق ایک الگ مسئلہ ہے، میری بات کو کاٹنا دیوے، مطلع یہ ہے کہ ذکر موجود ہے، ہوائی فائرنگ ہے نا، روایات موجود ہیں، نہیں کہتے۔ وہ تحقیق ہوگی نا۔ روایات تو مولا علی کے بارے میں بھی ہیں، یعنی کہ دیکھیں تشیع کا یہ کہنا کہ وہ معصوم ہے، بھئی یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا، آپ ایک غیر مسلم کو، یہ مجھ جیسے کو مطمئن کرے نا، پھر تو عصمت پہ بات ہونی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں پریشرائز کیوں کر دے ہو کہ ہم معصوم مانتے ہیں تو کہ پھر تاریخی روایات کا انکار کر دیں؟ آپ اس روایت کو لیں۔ آپ پھر مختار سکتی کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ، نہیں اوپینین کیا میں وہی عرض کر رہا ہوں، رہا؟ دیکھیں دوسری بات کا تو میں قائل نہیں ہوں کہ اس کو تھوڑا اگر آپ زیرو کہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کوئی آئیڈیل ہے یا بہت بڑا، ہاں سیدنا حسین کے قاتلین سے اس نے بدلہ لیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ مقصد میں بحث ہاں کہ کہیں سیاست یا دیکھ دو چیزیں ہیں نا، ان نے اگر کرسی لئی بھی ہے نا تو ساڈا ہی فائدہ کیتا ہے نا، یعنی کہ ایک ہے کہ کرسی لی ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں، میں بات بڑی خطرناک ہے کہ مقدسات کو مار کے کرسی لینا اور ہے، قاتلین حسین کو مار کے کرسی لینا اور ہے۔ دیکھو نا ماریا کہنے ہے، اور دار دنی کو ہے جن کے مامے چاچے تھے، ٹھیک ہے نا، بھائی ساڈے بابے مار کے تے وہ حکومت لے گئے۔ بعد میں عبداللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے اس کو وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے نا، پھر کچھ سیاسی مقاصد تو ہیں نا، ہم اس کی تو بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں حسن ابن علی سمجھ گئے تھے معاملات کو، پھر حسین ابن علی کو دیکھیں، انہوں نے مزید اس بات کو آگے بڑھایا، کوشش کی، معاملات کو لے کر چلے، ہر ایک کا اپنا سٹانس ہے نا۔ ہم یہ دیکھیں کہ سارے لوگ آپس میں وہ معاملات لے کر چل تو رہے ہیں، کہیں سیاسی کلیش بھی ہے، کہیں باقی معاملات بھی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس انسانی جان، بات وہی آ جاتی ہے کہ مختار سخوی جنہوں مارے ہے توانوں او عزیز نے جدی وجہ تو مارے او عزیز کوئی نہیں، بھئی حسین کے قاتلوں کو مارا ہے، یہ آپ کہیں، اچھا معذرت کے ساتھ ابھی کہہ رہے تھے کہ حسین دے قاتل نومینیٹ کوئی نہیں، ان مختار جلے ماردہ پہ تو نومینیٹ ہو گئے، لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ کوفیوں نے مارا ہے، تو ابھی آپ خود مان رہے ہیں، نہیں یہ میں نہیں لوں اور لوگوں نے جو کہا ہے مختار سخفی نے جس جس کو مارا نا بس قاتل پتہ چل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو خلاصہ کلام مقدسات کو مار کر چنگے بندے چنگا کام کیتا ہے نا، یعنی کہ آپ معذرت کے ساتھ ابھی حالیہ جو جنگی صورتحال ہوئی ہے اور ایک مسلم سٹیٹ نے ایک غیر مسلم سٹیٹ کو جواب دیا ہے، اگر فرض کر لیں کوئی وہاں مار کر حکومت بنا بھی لے، عوام کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، جو وہاں یزید صفت انسان ہیں ان کو مار کر حکومت بنا بھی لے تو بظاہر آپ کو انسانی جان کا دکھ ہے نا، اصل میں تو وہ کچھ اور معاملہ ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ظالم کو مارا ہے یا مظلوم کو مارا ہے، مظلوم کو مارا ہے تو پھر آپ ایکشن لیں گے کہ یار یہ استبدادی حکومت ہے، اور مجرموں کو مارا ہے،
یا پہلے جرم پہ بات کر لیں تو وہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں پہلے بات ہو گئی ہے کہ جی قاتل تواڈے نزدیک تو ہور بندے ہیں تم اور اس مارے کہڑے ہیں جی مسئلہ تو یہ ہے نا تو یہ دیکھا جائے گا نا تو میرے یہ یعنی کہ ہیرو یا تو اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام یہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں عمر بن عبدالعزیز کو بھی ہم کہتے تو ہیں ہیرو لیکن میری دلچسپی کا کوئی موضوع نہیں ہے ہاں حسین ابن علی کے قاتلین مبغضین اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو اس نے تختہ دار تک ٹھیک ہے پہنچایا اس اعتبار سے تھوڑا بہت ہم اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں ایڈ دیتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے باقی حکومت کتنی اس سے کی ہوگی بہت مطلب بھی چونکہ آخری سیکنڈز ہیں تو دو تین لائنوں میں میسج کیا دینا چاہیے محرم کے دن چل رہے ہیں کل 9ویں 10ویں شروع ہوگی یوتھ کو ذرا ایک میسج کربلا کے حوالے سے دیکھیں سیدنا حسین ابن علی کا جو سٹانس ہے یا ان کی اس اقدام کے نتیجے میں جو شہادت بھی ہوئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ایک ہی چیز ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ خدا کو راضی کرتے کرتے اگر نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے آج انور النجفی صاحب بھی اس کو بیان کر رہے تھے کہ نوجوان کے لیے خدا کو راضی کرنا بڑا آسان ہے اس کا نفس قابو میں ہوتا ہے بوڑھوں کا قابو میں نہیں ہوتا تو حسین ابن علی سے ہم نے سیکھا کہ جذبات پہ قابو کیسے پانا ہے جذبات پہ چھری کیسے چلانی ہے مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے بچے 6 مہینے کا بچہ بھی سامنے ہے تو آسمان کی طرف نظریں ہیں کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے بڑے سے بڑی مشکل میں ثابت قدم رہنا سکھایا ہے آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں ہم پر تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی یعنی کہ سیدنا حسین نے جن مصائب کو فیس کیا ہے یہ حسین جیسا ہی حسین کا ہی جگرا ہے یہ فاطمہ کا خون ہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت سے ہم یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو قوانین لاگو کیے ہیں جو شریعت ہمارے لیے اتاری ہے حسین کا نام لینے والا اس اس حدود کو کراس نہ کرے خلاصہ کلام یہ کہ حسین سے جڑنے کا مقصد مثال کے طور پر بات اگر لمبی ہو کہ حسین کو بھی مانتا ہوں اور بے صبرہ ہوں حسین کو مانتا ہوں اور بے نمازی ہوں حسین کو مانتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں حسین کو مانتا ہوں اور دل میں نہ جانے کتنے بت ہیں ٹھیک ہے نا تو سیدنا حسین ابن علی کو اپنے دل میں اتاریں اور حسین کو مسلک سے بھی نکالیں یہ مسلک کی میراث نہیں ہے کہ یہ شیعوں کے ہیں یا سنیوں کے ہیں حسین انسانیت کا ہے عیسائیوں کو ہندوؤں کو سکھوں کو نہ جانے کس کس کو حسین کے گیت گاتے ہوئے دیکھا ہے مزید پیغام یہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے کہ سنی شیعہ ایک دوسرے کے اجلاس میں شرکت کریں غلط فہمیوں کو دور کریں یہاں ذوالجناح کو کھانے کھلائے جاتے ہیں یہ بھی آ کر دیکھ لیں شام غریبہ میں جو خرافات منسوب ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا خود آ کر دیکھ لیں اور سنیوں کے بارے سے حوالے سے جو پراپیگنڈا ہے شیعوں سے بھی گزارش ہے کہ عظمت صحابہ کانفرنسوں میں آ جایا کریں اگر ہم آ کر تھوڑا بہت ناگوار باتیں سن لیتے ہیں تو آپ فضائل آ کے سن لیا کرے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اتحاد اسی طرح ہے نا سارا سینہ ساڈا ہی تو نہیں نا چھوڑا تو تسی وڈا کر لو تو اس طرح اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو بہت حد تک نفرتیں کم ہو سکتی ہیں اور یہ جو سیکیورٹی ہم نے آج راستے بند کیے ہوئے نا شاید یہ بھی نہ بند ہو جب ایک گھر کی بات ہو جائے گی نا پرانے وقتوں میں تو سنی شیعہ مل کر یہ معاملات کرتے تھے جب ان کو پتا یار وہ حضرت عمر کی شہادت ہے شیعہ جا رہے ہیں مولا حسین کی شہادت ہے سنی جا رہے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت شکریہ طلعت بھائی آپ کی تشریف آوری کا آپ کے وقت نکالنے کا ناظرین کے لیے چھوٹا سا میسج حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا خون نکلے گا تیری آنکھوں سے میں تجھے کربلا سناتا ہوں نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے اجازت دیجیے سامعین طلحہ الوی صاحب کو رانا غضنفر کو خدا حافظ